بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل جرنی۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم اور فضل ہو۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو گزشتہ روز نااہل کیا گیا، اس کے اوپر آج آپ سے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ عمران خان صاحب کو کیوں نااہل کیا گیا ہے، اور وہ ایسے کون دو شخص ہیں جو عمران خان کی نااہلی کا سبب بنے ہیں، اور ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہی ہے اور عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ کہ کیسے ان کا جو کردار ہے اس کے اندر جنہوں نے عمران خان صاحب کو نااہل کروایا۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میں حقائق سامنے لے کے آؤں گا، میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، میں بالکل جو حقائق پہ مبنی آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا جتنے بھی میرے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، پلیز دھیان سے میری بات سنیے گا۔ اس میں کسی کی سائیڈ نہیں لوں گا، میں حقائق کے اوپر مبنی یہ بات کروں گا آپ سے کہ وہ کون سے دو شخص ہیں پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے اندر جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے۔ ناظرین، وہ دو شخص ہیں جو عمران صاحب کے رائٹ اور لیفٹ میں ہمیشہ کھڑے پائے گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو رگوں کے اندر جو بنیادی خون ہے وہ ہمارا بھی شامل ہے عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے عمران خان کو جو مشورے دیے ہیں، الٹے سیدھے مشورے دے کے عمران خان کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ساتھی جو پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے ہیں، ذرا وہ میری بات غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا ہوا توشہ خانہ سے اگر انہوں نے طوائف لے کے بیچ دیے تو جو دوسری پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں وہ بھی تو یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی طوائف جو ہیں وہ لیے ہیں اور پھر اپنے پاس رکھ لیے ہیں، تو عمران خان صاحب نے رکھ لیے تو کیا ہوا؟ ناظرین، یہاں پہ جو ہے قانون ایک ہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے، اس کو گھٹیا بولوں گا کہ ایسی گھٹیا حرکت کی ہے کہ انسان سوچ کے بھی جو ہے اس کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ممالک کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ جو ہے توشہ خانہ میں جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے آئین کے تحت یا قانون کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کی رقم ادا کر کے لے لیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی وزیر اعظم جب سے پاکستان بنا ہے، آج 70-75 سال ہو گئے پاکستان بنے کو، کسی وزیر اعظم یا کسی صدر نے وہ طوائف لے کے اس دکان پہ جا کے نہیں بیچے جہاں سے جس نے تحفہ دیا ہو اس نے وہاں سے وہ پرچیز کیا ہو۔ اور عمران خان صاحب نے تو حد کر دی کہ وہ جو کروڑوں روپے کی مالیت کی وہ جو گھڑیاں تھیں وہ کیسے انہوں نے چند ٹکوں میں خرید کے اور پھر اپنے ساتھی کو دے کے اسی دکان پہ دبئی کی بھیجا کہ جی یہ جو گھڑی ہے ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے وہ گھڑی دیکھی اور اس نے جا کے فون کیا وہ سعودیہ کے بادشاہ کو کہ یہ گھڑی تو ہم نے آپ کو بنا کے دی تھی، یہ تو بکنے آئی ہوئی ہے، کہ آپ کی گھڑی چوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے بولا چوری تو نہیں ہوئی، ہم نے تو فلاں ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کو تحفے میں دی تھی۔ تو انہوں نے بولا یہ بکنے آئی ہوئی ہے۔ تو اس نے بولا، وہ کوئی غیرت مند بادشاہ تھا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو پیسے اس کے منہ کے اوپر ماریں اور یہ جو گھڑی ہے آپ ہمیں جو ہے واپس بھیج دیں تاکہ یہ کسی اور کے کام آ سکے، کسی غیرت مند آدمی کے کام آ سکے۔ ناظرین، یہ سخت باتیں آپ کو سننا پڑیں گی، یہ تلخ حقائق آپ کو سننا پڑیں گے۔ مجھے بتائیں کہ پھر عمران خان میں اور دوسرے لیڈران میں کیا فرق ہوا جو آپ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایسا لیڈر جو آج تک تاریخ میں پیدا نہیں ہوا وہ عمران خان نیازی ہے؟ تو پھر عمران خان نیازی میں کیا فرق رہا مجھے بتائیں تسی۔ اگر انہوں نے جی وہ طوائف لیے ہیں اپنے پاس، انہوں نے تو پھر بھی اپنے پاس رکھے ہیں، اس نے تو بیچ دیے، بیچ کے وہ پیسہ جو ہے اپنی جیب کے اندر ڈال دیا۔ اس سے بڑی خرد برد اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی گھٹیا پن اور لالچی پن اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ ناظرین، اگر وہ چور تھے تو اس عمران خان صاحب کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ یہ تو بالکل اس نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی جو کسی تاریخ میں آج تک اس 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم یا کسی صدر مملکت نے ایسی حرکت نہیں کی کہ کسی کا تحفہ لے کے اس دکان پہ جا کے بیچنے چلے جاؤ۔ ناظرین، مجھے بتائیں اگر مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تحفہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ سے خریدا ہے اور میں وہ تحفہ لے کے وہاں سے مجھے وہ تحفہ دے، وہاں سے میں لے کے دوبارہ اس دکان پہ چلا جاؤں تو میری حیثیت کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب کی اوقات اور عزت اس دکاندار کے نظر میں بھی بالکل جو ہے گھٹیا پن سے بھی بدتر ہے۔ آپ اس دکاندار سے پوچھیں جہاں پہ اس نے گھڑی بیچی ہے، وہ بھی جب
یہ بات سنے گا یا اس نے یہ بات دیکھی ہوگی تو اس نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ناظرین، یہاں پہ اہم بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، جو بڑی دیکھیں انسان سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قومیں اور ذاتیں بنائی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں تو اسی عمران خان جن کو چور اور ڈاکو بولتا ہے، ان کی اوقات کے متعلق باتیں کرتا ہے کہ جی میں کرکٹر تھا، میں نے اتنا پیسہ بنایا، اور بدبخت انسان جی تو کہتا ہے کہ میں کرکٹر تھا اور میں نے ایسا اس لحاظ سے میں نے پیسہ بنایا، اور جن کے اوپر تو بہتان لگاتا ہے، جن کو تو چور کے نعرے لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ لیا، وہ تو خاندانی نواب تھے، وہ تو جاگیردار تھے، وہ تو شروع سے جو ہے نواب تھے۔ آپ آصف علی زرداری کو لے لو، آپ محترمہ بینظیر بھٹو کو لے لو، آپ بلاول بھٹو کو لے لو، آپ نواز شریف کو لے لو، آپ شہباز شریف کو لے لو۔ مجھے بتائیں تسی جب ایسے لوگ جو کرکٹ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ بنا لیا، تو جو ان کو سلیکٹ کرنے والے تھے، جو اس دور میں بھی حکمران تھے، کیا انہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا ہوا، کچھ کاروبار نہیں کیا ہوگا؟ ناظرین، یہاں پہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، ان کو یہ چھوٹی موٹی چوریاں، یہ ڈاکے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک نام ہوتا ہے۔ جب کوئی لوگ ان سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کی پھر سیاسی موت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کھر تھا، اس کو شیر پنجاب بولتے تھے، جب اس نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور سے بہت کئی ایسے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی کو دیکھ لو، جب یہ پارٹی کے اندر تھا، پیپلز پارٹی کے اندر تھا، تو اس کی بڑی عزت تھی، اس کے بعد یہ جو لوٹا قرار دے دیا گیا، اور یہ لوٹا ہے۔ یہ میری باتیں بڑے غور و فکر کرنے والی باتیں، اس پہ ذرا غور کیجئے ناظرین۔ کہتے ہیں کہ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ اسی ظرف کے مطابق جو ہے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اگر جس کا ظرف جو ہے گھٹیا ہوگا، اس کے منہ سے ہمیشہ آپ کو سمیل، بدبو، گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں کسی کی قوم کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ضروری ہے آپ کو بتانا ناظرین، جو عمران خان نیازی ہے، آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قوم سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ مجھے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ میں کسی کی قوم پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نیازیوں میں بہت خاندانی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا مقابلہ کریں، وہ نواز شریف جیسے انسان کا مقابلہ کریں، وہ آصف علی زرداری کے جیسا بلوچ خاندان کا مقابلہ کریں، یا بھٹو خاندان کا مقابلہ کریں۔ ہم نے ان کی اوقات، ان کی بہادری اور ان کی دلیری جو ہے ہم نے سن 71 کے اندر دیکھ لی ہے، کیسے بنگلہ دیش جو ہے آزاد ہوا، اور کیسے جب یہ نیازی جو ہے بھاگ کے گیا، جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، کیسے جا کے انڈیا کی گھٹنوں کے اندر جا کے بیٹھا، یہ سب نے دیکھ لیا۔ آپ ان کے اوپر توقع نہ کریں، یہ بھی اسی نسل میں سے ہے، اس کے اندر بھی وہی خون ہے۔ اس کا باپ بھی جو ہے کرپشن سے نکالا گیا ہے، اس کے باپ کو بھی کرپشن سے سزا ہوئی تھی، جو ایک سرکاری ملازم تھا، اور آج بیٹا بھی جو ہے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور بالکل بے شرموں کی طرح یہ کہتا ہے کہ جی فلاں چور فلاں چور۔ مجھے بتائیں، جو لندن کے اندر اس نے اپنے وہ جو 2 ٹکے کی عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں جو نعرے بازی کرتی ہیں، مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں میں اور گوٹھ کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی بیٹا چور نکل آتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، کیا آپ ان کے گھر کے آگے جا کے ڈھول بجاتے ہیں؟ کیا آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر تانے کستے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ ناجائز بیٹا پیدا کیا، فلاں کیا فلاں کیا، خود ناجائز بیٹیاں پیدا کی ہوئی ہیں اور دوسروں کو جا کے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا، جیسا انسان کا کردار ہوتا ہے نا، جیسا انسان اندر سے خود ہوتا ہے، اس کے منہ پہ بھی ویسی بات آتی ہے۔ میں گندا ہوں گا نا تو ہمیشہ میرے ذہن میں گند آئے گا، اور میں اسی گند کے متعلق گفتگو کروں گا۔ جب خود ناجائز بیٹیاں پیدا کرنی ہوں گی، جب خود رشتے کر کے چھوڑنے ہوں گے، اور جب خود 5 بچوں کی ماں کو طلاق دے کے خود اس سے شادی کرنی ہوگی، اور پھر ایسے ہی الفاظ دوسروں کے لیے نکلیں گے۔ وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے، اس نے تو اپنی بیٹیاں بھی شادی کر دی، بیٹے کی بھی شادی کر دی، پوتیاں پوتے والی ہوگی، وہ نواسیاں نواسے والی ہوگی وہ، اور اس کے متعلق ایسی گفتگو کرتے ہیں، نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی جی ان کے اوپر الزام لگایا تھا، فلاں پارٹی کے لیڈر کے اوپر، تب وہ جوان تھے، تمہاری طرح 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے۔ ہمیشہ انسان غلطیاں کرتا ہے جوانی کے اندر، کیونکہ جوان ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سر چڑھ کے بول ہوتا ہے، لیکن جب وقت گزرتا ہے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے اور راہ راست پہ آتا ہے۔
یہ ایسا بدبخت انسان ہے جو ابھی تک راہ راست پہ نہیں آیا اور قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اس فتنے سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑائیں، ورنہ جو ہے یہ ملک جو ہے بالکل تاریخی کی دہانے پہ ہے، اور جو ہماری نسلوں کا جو اس نے حال کر دیا یونیورسٹی کے اندر جا کے، جس کی ماں بہن بیٹی بیٹھی ہوگی، آپ مجھے بتائیں اس کے سامنے یہ بلاول صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ یہ تھا ہے یا تھی ہے۔ آ کے پوچھ لو، میں یہاں پہ بولوں کہ اپنی ماں بہن کو بھیجو اس کے پاس، جا کے پتہ کر لو کہ یہ کیا ہے۔ یہی ہوتی ہے نا دلیل، تو یہی ہے کہ جس کے بارے تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، تو پھر کوئی بھیجو اس کے پاس، پتہ چل جائے کہ تمہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا۔ چھوڑو 6 مہینے یا 9 مہینے اس کے پاس، رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ یہ تلخ باتیں اور حقیقت میں مبنی باتیں، ہر کسی کے پاس زبان ہے، وہ بول سکتا ہے۔ نیازی میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا را اپنی قوم کی جو ہے لاج رکھ، اس کو اور زیادہ بدنام مت کر۔ ایک واحد جو ہے تم جو تھے، ایک پہلے 71 میں نیازی کو نہیں بھول سکے تھے، اب تم نے آ کے پھر دوبارہ وہی بات یاد کروا دی۔ اب لوگ جو ہے تمہیں تاریخ میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ خدا را اپنی قوم کی عزت کروا اور عزت کر، جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی اس کو بچا لو۔ بڑے تم لوگ فخر کرتے ہو کہ جی ہمارا نیازی کو ایسا لیڈر ہے، ایسا فن خان فلاں فلاں، اور میں ان برادریوں کو بھی کہتا ہوں جو میاں والی یا چکوال میں رہ کے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، خدا را آپ لوگ نواب تھے، نوابوں کی طرح رہو۔ آپ کو ملک اور قطب شاہی کا لقب ملا ہوا تھا، آپ اس کے پیچھے جو ہے ہاتھ باندھ کے مت کھڑے ہو، ورنہ آپ کا جو ہے آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور آپ کی جو ہے عزت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی، خاص طور پہ جو میاں والی کے نواب ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے آگے شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔